تو اس قرآن کریم کی طرف دھیان دیں۔ بہت مالدار لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے بچے اب حافظ نہیں بن رہے، ورنہ ایک وقت وہ تھا کہ مصر کی تاریخ بتاتی ہے کہ بچہ جب تک حافظ نہ بنے کسی کام میں وہ نہیں لگاتے تھے، وہ کوئی تعلیم نہیں دیتے۔ حافظ بننا دوسری تعلیم کے لیے کمپلسری تھا۔ ایک بزرگ کسی مقدمے کے سلسلے میں مصر کی عدالت میں گئے تو جج کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے پیر میں زنجیر پڑی ہوئی ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا مسئلہ جب ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا جج سے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اس چھوٹے سے بچے کو اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی؟ اس کا کیا قصور ہے جو سزا دے کر عدالت میں بٹھایا گیا ہے؟ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ قصوروار بھی نہیں ہے، ملزم بھی نہیں ہے، مجرم بھی نہیں ہے، قیدی بھی نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ہمارے خاندان کا اصول ہے جب تک بچہ حافظ قرآن نہیں ہو جاتا اس طرح باندھ کے باپ اپنے قریب میں رکھ لیتا ہے۔ یہ قرآن یاد کر رہا ہے، جس دن حافظ بنے گا ہم اس کی بیڑی کھول دیں گے۔ تو لوگ اس طریقے سے قرآن مجید کو بچے بچے کے سینے میں محفوظ کرتے تھے۔ اب بھائی جس کا بچہ ذہین ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کی انکم اچھی ہے، تو انہیں حافظ بنانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی مثال ہے ان میں بھی، لیکن بہت کم۔ ہاں وہ لوگ بنا لیں اپنے بچوں کو حافظ جن کے پاس اسکول ایجوکیشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، فیس نہیں دے سکتے، خرچے نہیں اٹھا سکتے، تو وہ لے جا کے مدرسے میں شریک کریں، اپنے بچوں کو حافظ بنا لیں۔ ہم تو بڑے لوگ ہیں بھائی، ہمارے بچوں کو کیسے؟ میں بنگلور گیا تو ایک صاحب نے کہا کہ ایک مدرسہ ہم لوگوں نے کھولا ہے اور یہ صرف تاجروں کے بچوں کے لیے کھولا ہے، کیونکہ مدرسوں میں کھانے پینے کا معیار ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا کہ جس تصور سے آپ نے یہ کھولا یہ نہیں چلے گا، مدرسہ نہیں چلے گا۔ آپ کے بچے کو بھی غریب کے ساتھ بٹھاؤ تو اللہ دیں گے، اور نہیں تو نہیں دیں گے اللہ۔ یہ غرور نہیں کام آئے گا خدا کے سامنے۔ تمہارے بڑے بچے ہیں، تمہارے پیسے والے، ان کے لیے الگ کھولو، الگ پڑھاؤ۔ اور آج مجھے یہ واقعے کو تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک بھی نہیں چل رہا ہے۔ کھول رہے، پیسہ خرچ کر رہے، لاکھوں خرچ کر رہے، چل نہیں رہا۔ کیسے چلے گا جب آپ اونچ نیچ کرتے ہیں قرآن کے پڑھنے والوں کے درمیان؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی مصیبت میں پردیس میں موت کیوں آئی؟ جب ان سے کہا تھا بادشاہ نے کہ شہزادوں کو آپ پڑھائیے، امام بخاری نے فرمایا ضرور پڑھاؤں گا، مگر یہاں بھیج دیجیے گا، میں آ کے نہیں پڑھاؤں گا۔ تو کہا بھیج دوں گا، مگر ان کے لیے کچھ قالینیں بچھائی جائیں گی، پردے لگائے جائیں گے، اس کی اجازت دے دیجیے۔ تو امام بخاری نے فرمایا حدیث رسول پڑھنے والوں کو دو نظر سے نہیں دیکھ سکتا میں، لہٰذا میں یہ تفریق نہیں کروں گا، یا تو سب کے لیے کرو ٹھاٹ، یا تو پھر اپنے بچوں کے لیے بھی وہ بوریا برداشت کر لو، چٹائی برداشت کر لو۔ بادشاہ کو غصہ آیا تو بادشاہ نے ان کو شہر بدر کر دیا، نکل کے چلے گئے اور دوسرے علاقے نیشاپور جانے کا ارادہ کیا، بخارا سے نکل کے نیشاپور جانے کا ارادہ کیا۔ نیشاپور میں ان کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا دی گئی، تو وہاں کے کچھ علماء نے کہا کہ آنے دیں گے، کچھ نے کہا کہ نہیں آنے دیں گے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں قرآن کے بارے میں۔ یہ اختلاف کی وجہ سے انہوں نے نیشاپور کے باہر اپنے ماموں کے گھر میں قیام کر لیا۔ خرتنک اس گاؤں کا نام تھا، اس گاؤں میں ٹھہر گئے اپنے ماموں کے گھر میں۔ رمضان وہاں پر گزارا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور رمضان کے اختتام پر اطلاع ملی کہ نیشاپور میں غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور وہ سب آپ کو ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں، بلانا چاہ رہے ہیں، اب آپ آ جائیے شہر کے اندر۔ لیکن دل ٹوٹ چکا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عید کی رات تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں نے کہا کہ اچھا ہے وہاں چلے جائیے، لوگوں کو نفع ہوگا، گاؤں میں کون آپ سے سیکھے گا۔ تو آپ اٹھے، تیار ہوئے، کپڑے پہنے، امامہ باندھا، سواری لائی گئی اور آپ سواری کے قریب گئے، چڑھ نہیں پائے۔ فرمایا کہ مجھے لٹا دو، اور زبان سے دعا نکلی کہ اللہم ذاقت لی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک۔ اللہ زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، اب مجھے اپنے یہاں بلا لیجیے۔ پھر وہ لیٹے اور ان کا انتقال ہو گیا عید کی رات میں، رمضان گزرنے کے بعد۔ امام بخاری کو یہ مصیبت صرف اس لیے آئی کہ مالداروں کے لیے الگ انتظام اور غریبوں کے لیے الگ انتظام دین کے علم میں نہیں کیا جائے۔ اگر یہ غرور رکھتے ہو تو محروم ہونے کو پسند کرو۔
آج یہ ہے. لیکن جن لوگوں نے ایسا غرور نہیں کیا، ماشاءاللہ ان کے بچے پڑھ کے عالم بن کے حافظ بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے، عالم نہیں بنے تو بہت سے حافظ بن گئے الحمدللہ. پھر انہوں نے اپنے دوسرے لائنوں میں ان کو پڑھایا لکھایا، لیکن انہوں نے اپنے مالدار ہونے کو بیچ میں آنے نہیں دیا اس شرف کو حاصل کرنے کے واسطے. اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کی بے نیازی کا تجربہ کرنے کی کوشش مت کرو. اللہ بے نیاز ہے. کس وادی میں ہلاک ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. بے نیاز ہے. چھوٹے بننا چاہیے، بندے بننا چاہیے، عاجزی پیدا کرنا چاہیے. کتنی اللہ دولت دے دے، بندگی پر فرق نہیں پڑنا چاہیے.